محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معلمة تلمیذة۔ محترم طلباء کرام، الدرس السابع والعشرون کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا، آج انشاءاللہ بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے المؤنث المفرد فعل مضارع واحد مؤنث کے صیغوں کو پڑھ لیا تھا، واحد مؤنث متکلم کے صیغوں کو پڑھ لیا تھا۔ آخذ میں پکڑتی ہوں، اقوم میں کھڑی ہوتی ہوں، اور امشی میں چلتی ہوں، اور اسی طرح افتح یا اخرج، افتح میں کھولتی ہوں اور اخرج میں نکلتی ہوں، اور اذهب میں جاتی ہوں۔ ان صیغوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ متکلم کے صیغے جو ہے یہ مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں اور مذکر کے لیے بھی، لیکن چونکہ ہم اس درس میں مؤنث کا استعمال سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم مؤنث کا معنی کر رہے ہیں، ورنہ یہ دونوں کے لیے آتے ہیں۔ آج کے درس میں بھی ہم یہی صیغے پڑھیں گے، یعنی اقوم اور امشی، اخرج اور اذهب وغیرہ، اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ امر حاضر معلوم کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ امر حاضر معلوم کے واحد مذکر کے صیغے کے بنانے کا طریقہ تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اجمالی طور پر ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ اس سے مؤنث کے صیغے کو کس طرح بنایا جاتا ہے، جیسے اذهب اور اذهبی، آخر میں یا لگانے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اذهب یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اب اگر اس سے مؤنث بنانا ہو، مؤنث کا صیغہ بنانا ہو تو آخر میں یا لگا دے، یعنی اذهبی، اذهب سے اذهبی۔ تو اذهب جو ہے یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اذهبی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ لیکن آج ہم ذرا تفصیلی طور پر یہ سیکھیں گے کہ مؤنث کا صیغہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح امر حاضر معلوم کے واحد مذکر کے صیغے کو فعل مضارع معلوم کے واحد مذکر کے مخاطب کے صیغے سے بنایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح امر حاضر معلوم کے واحد مؤنث کے صیغے کو فعل مضارع معلوم کے واحد مؤنث کے مخاطب کے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تخرج جو ہے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اس سے ہم واحد مذکر امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا سیکھ چکے ہیں۔ تخرج سے اخرج یہ بنانا ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تخرجین جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس سے اخرجی جو کہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے یہ بنانا سیکھیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے علامت مضارع کو ہٹانا ہے، شروع میں جو علامت مضارع ہے یعنی تا، اس کو ہٹانا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ہٹا دیا تو یہ شکل ہمیں حاصل ہو گئی۔ آپ دیکھیں، علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد جو حرف ہے یعنی خا، وہ ساکن ہے، پڑھا نہیں جاتا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد والا حرف، جب اس کو ہم ہٹائے اور بعد والا حرف وہ ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی لانا ہے۔ اب کون سا حمزہ وصلی لانا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ، یعنی یہاں پر را یہ عین کلمہ ہے، اگر یہ مضموم ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی مضموم لانا ہے، اور اگر یہ مکسور یا مفتوح ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی مکسور لانا ہے۔ چونکہ یہاں پر آپ دیکھیے یعنی عین کلمہ یعنی را یہ مضموم ہے، لہٰذا ہم نے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لانا ہے، تو اس طرح یہ اخرجینا ہو جائے گا۔
اب آخری سٹیپ اور طریقے، آخری سٹیپ یہ ہے کہ وہاں پر تو ہم نے جب ہم مذکر کے صیغے کو بنا رہے تھے تو آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا تھا۔ یہاں پر ہم جو آخری حرف ہے چونکہ یہ نون اعرابی ہے لہٰذا اس کو گرائیں گے یعنی حذف کریں گے۔ یہ آخر میں جو نون ہے اخرجینا کی آخر میں جو نون ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، اس کو ہم نے ہٹانا ہے یعنی حذف کرنا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو ہٹا دیا تو اخرجینا سے یہ اخرجی بن گیا اور یہی امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح تمشینا جو کہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، جب ہم نے اس سے امر حاضر معلوم یعنی واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا ہو تو پہلے شروع میں جو علامت مضارع ہے یعنی تا اس کو ہٹائیں گے، حذف کریں گے تو ہمیں یہ صورت حاصل ہو جائے گی۔ اب چونکہ بعد والا حرف یعنی میم ساکن ہے لہٰذا پڑھا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم نے شروع میں حمزہ وصلی کو لانا ہے، اور چونکہ اس کا عین کلمہ یعنی شین یہ مکسور ہے لہٰذا ہم شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، تو اس طرح یہ امشینہ ہو جائے گا۔ اب آخر میں جو نون اعرابی ہے یہ آخر میں جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، اس کو ہم حذف کریں گے، گرا دیں گے تو امشینہ سے امشی ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہمارا فعل امر جو ہے تیار ہو گیا، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ تیار ہو گیا، تمشینہ سے امشی۔ اسی طرح یہ تقومینہ یہ بھی واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، جب ہم نے اس سے امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا ہو، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا ہو تو اس کے شروع میں جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے، تو اس علامت مضارع کو ہم حذف کریں گے تو تقومینہ سے قومینہ ہو جائے گا۔ اب چونکہ بعد والا حرف یعنی قاف وہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، اس پر پیش ہے لہٰذا شروع میں حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے آخر میں یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، تو اب ہم اس نون اعرابی کو حذف کر دیں گے تو قومینہ سے یہ قومی ہو جائے گا، اور لیجئے ہمارا امر حاضر معلوم کا صیغہ تیار ہو گیا، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ تیار ہو گیا۔ تقومینہ یہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور قومی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح تقولینہ سے قولی، تقولینہ یہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور قولی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ تو قومی اور قولی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے ہیں۔ اسی طرح یہ تذہبینہ یہ بھی واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، جب اس سے بھی ہم نے امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا ہو، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو بنانا ہو تو اس کے شروع میں بھی جو علامت مضارع ہے یعنی تا پہلے اس کو حذف کریں گے، تو جب ہم نے اس کو حذف کر دیا تو ہمیں یہ صورت حاصل ہو گئی۔ اب چونکہ بعد والا حرف یعنی زال وہ ساکن ہے لہٰذا پڑھا نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم نے شروع میں حمزہ وصلی کو لانا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ اگر عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ وہ مفتوح یا مکسور ہو تو پھر شروع میں حمزہ وصلی مکسور لاتے ہیں، اور چونکہ اس کا بھی عین کلمہ یعنی ہاں آپ دیکھیں یہ مفتوح ہے لہٰذا ہم شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، تو اس طرح یہ اذہبینہ ہو جائے گا۔ اب چونکہ اس کے آخر میں یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، اور امر کے صیغے کو بناتے وقت امر حاضر معلوم کے صیغے کو بناتے وقت نون اعرابی کو گرا دیا جاتا ہے لہٰذا ہم اس کو گرا دیں گے، حذف کر دیں گے، تو اذہبینہ سے یہ اذہبی ہو جائے گا۔ اور لیجئے ہمارا مطلوبہ فعل امر تیار ہو گیا، یعنی امر حاضر معلوم واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ تیار ہو گیا۔ تذہبینہ یہ واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اذہبی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ تو اس طرح واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کے صیغے سے واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب یاد رکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ معلمۃ سکھانے والی، استانی، تلمیذۃ شاگردہ، یہ استانی اور شاگردہ کے درمیان مکالمہ ہے یعنی بات چیت ہے، اور اس کے ضمن میں ہم
واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کا استعمال سیکھیں گے۔ قومی کھڑی ہو جاؤ، یا فاطمہ تو اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، یا فاطمہ تو یہ ندا ہے اور قومی یہ جواب ندا ہے۔ یہ ترکیب ہم کئی بار کر چکے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا، آپ خود کر سکتے ہیں۔ انا اقوم میں کھڑی ہوتی ہوں، انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اقوم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ انا اقوم میں کھڑی ہوتی ہوں۔ خذ الکتاب، خذی پکڑو یا لے لو، الکتاب کتاب پکڑو کتاب لے لو، خذی جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ خذی فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ خذ الکتابہ کتاب پکڑ لو، کتاب لے لو۔ آخذ الکتابہ میں کتاب پکڑتی ہوں یا میں کتاب پکڑ رہی ہوں۔ امشی الی الباب، امشی الی الباب، امشی چلو، الی الباب دروازے کی طرف چلو۔ امشی جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ ابھی ہم نے اس کے بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ امشی جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی الباب یہ جار مجرور ہے اور یہ امشی فعل امر کے متعلق ہے۔ تو امشی فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق الی الباب سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ امشی الی الباب دروازے کی طرف چلو، امشی الی الباب میں دروازے کی طرف چلتی ہوں یا چل رہی ہوں۔ امشی جو ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ہم مؤنث کا استعمال سیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم نے معنی میں مؤنث کا لحاظ رکھا۔ امشی الی الباب میں دروازے کی طرف چلتی ہوں یا چل رہی ہوں۔ اخرجی من الغرفۃ، اخرجی نکلو، تو مؤنث نکلو، من الغرفۃ کمرے سے، اخرجی من الغرفۃ کمرے سے نکلو۔ اخرجی یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من الغرفۃ یہ جار مجرور ہو کر اخرجی فعل امر کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اخرجی فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق من الغرفۃ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ اخرجی من الغرفۃ کمرے سے نکلو، اخرجو من الغرفۃ اخرجو میں نکلتی ہوں یا نکل رہی ہوں، من الغرفۃ کمرے سے۔ اخرجو من الغرفۃ میں کمرے سے نکلتی ہوں یا نکل رہی ہوں۔ یہ اخرجو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یہاں پر اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہو رہا ہے۔ اخرج من الغرفۃ میں کمرے سے نکلتی ہوں۔ اذهبی الی البیت، اذهبی جاؤ، تو مؤنث جاؤ، الی البیت گھر کی طرف جاؤ، جملہ امریہ انشائیہ۔ اذهب الی البیت میں گھر کی طرف جاتی ہوں، اذهب میں جاتی ہوں، الی البیت گھر کی طرف میں گھر کی طرف جاتی ہوں۔ امشی الی الباب، اخرج من الغرفۃ اور اذهب الی البیت ان تینوں جملوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ اذهب یہ فعل و فاعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی البیت یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ دونوں متعلق ہوئے اذهب فعل کے ساتھ۔ اذهب فعل اپنے فاعل انا اور متعلق الی البیت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اذهب الی البیت اور اخرج من الغرفۃ اور امشی الی الباب ان تینوں جملوں کی ایک ہی ترکیب ہے۔ اسی طرح امشی الی الباب اور اخرجی من الغرفۃ اور اذهبی الی البیت
ان تینوں جملوں کی بھی بالکل ایک ہی ترکیب ہے۔ قومی، خذی، امشی، اخرجی، اذهبی، یہ سب فعل امر کے صیغے ہیں، یعنی واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے ہیں۔ ان کے بنانے کا طریقہ ہم نے درس کے شروع میں سیکھ لیا۔ صرف خذی کا طریقہ رہتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ کسی وقت سیکھ لیں گے۔ باقی قومی، امشی، اخرجی اور اذهبی کے بنانے کا طریقہ ہم نے درس کے شروع میں سیکھ لیا کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ ان صیغوں کو واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کے صیغے سے کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ ہم نے درس کے شروع میں سیکھ لیا۔ اقوم، آخذ، امشی، اخرج، اذهب، یہ سب واحد متکلم فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں۔ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کے صیغے ہیں جو کہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر ان کا استعمال بطور مؤنث ہوا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔